السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سے مخاطب کرام طریق جویا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ثمرات اور اموال، نفوس، اس کی کمی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ واضح ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ یہ فہم کرتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اپنا رزق، روٹی، قسمت سب کچھ وہ لکھوا کے لے کے آتا ہے، یا اس کو مقدر میں جو ہوتا ہے فکس ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کمی کر کے میں آزماؤں گا۔ تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ لکھ دیا ہے تو پھر کمی کیسی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو برحق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمیں آزماتا ہے، اموال، ثمرات، اس کی تنگی دے کے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں تو انہی کے لیے بشارت ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صبر اور مدد سے مانگو۔ صبر کو آج کل ہم عام یہی فہم کر رہے ہیں کہ صبر جو ہے وہ روزہ ہے۔ ناظرین گرامی، صبر روزہ نہیں ہے، صلاۃ روزہ، صلاۃ نماز ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ وقت دو۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو یار تھوڑا صبر کرو، صبر کرو یعنی کہ تھوڑا وقت دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز قائم رکھیں اور اس پہ تھوڑا صبر بھی کریں۔ اگر وہ انہوں نے یہ روزہ اور نماز ہوتی تو آنا تھا سومو صلاۃ، روزہ رکھو نماز پڑھو پھر مانگو، لیکن یہاں ہے کہ صبر اور نماز سے مانگو۔ تو صبر کا مطلب ہے کہ تھوڑا وقت بھی دو، یعنی کہ جلد بازی میں پڑھ جاؤ کہ ابھی دعا مانگی پوری کیوں نہیں ہوئی تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ نماز قائم رکھو اور صبر کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہ وہ جب کمی کرتا ہے نا تو ظاہر ہے وہی کمی کرتا ہے تو وہی پوری کرے گا کمی جس نے کی ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہی ان اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے دنیا میں بھیجا، وہی ہمیں موت دے گا اور دوبارہ اپنے پاس بلائے گا۔ تو جو کمی کرتا اس کے معنی جو کیسے مانگنا چاہیے وہ بھی وہ فرما دیا اس نے قرآن پاک میں کہ بھائی صبر اور نماز سے مانگو۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا اس میں بڑا ایک واضح چیز لکھی ہوئی ہے، وہ ہے اور جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں، اور جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں، یعنی کہ جب آپ پاس تنگی آ گئی، نفوس کی کمی، اموال کی تنگی آ گئی، جو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کل ہم یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے تو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ ہمیں واپس جانے والے ہیں، تو ان کے لیے پروردگار کی طرف صلوات و رحمت ہے۔ تو ہم عام طور پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں صرف جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون ہر نقصان پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا نقصان ہو، چھوٹا موٹا کیسا بھی ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو وہی رحمت پائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، آج کا چھوٹا سا عمل جو میں نا محسوس کریں ثمرات و اموال کی تنگی، کمی، تو آپ ایسا کریں کہ صبح شام 2 دفعہ، صبح جتنا جلدی پڑھیں گے زیادہ اچھا ہے۔ ایک تسبیح آپ لازمی انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھ لیا کریں، اور آپ کو سونے سے پہلے مغرب عشاء کسی بھی درمیان کسی بھی وقت جب آپ فری ہوں تو ایک تسبیح پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تنگی اور آپ ثمرات کی کمی دور ہو جائے گی، کیونکہ جس نے کی ہے اسی کے آگے استدعا کرنی ہے۔ تو یہ استدعا ہوتی ہے، یہ دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ استدعا ہوتی ہے، تو اسی کے آگے ہم استدعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے تنگی دی ہے تو فراخی بھی دے دے، رزق میں فراخی کر دے۔ تو اس وجہ سے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھنا کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔ آج کل ایسے ہم جب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ فکس کیا ہوا ہے ہم نے مرگ کے لیے، یہ مرگ کے لیے نہیں ہے، اس کا ترجمہ مرگ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو جانی مالی، یعنی کہ جانی مالی کسی قسم کا نقصان ہو تو آپ پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پڑھ لیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور تنگیاں دور کرے گا۔
تو اس کی اجازت چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔